پیارے دوستو، ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت ارمیہ علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخری تک لاسٹ مند دیکھیے گا۔ تاریخ کے آئینے میں موجود حضرت ارمیہ علیہ السلام اور ظالم بادشاہ بخت نصر کا تو وہ عبرت ناک واقعہ جس کو پڑھ کر آج بھی راہ بھٹکے ہوئے کے سینے ایمان کے نور سے بھر جاتے ہیں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے علاقے کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ اس علاقے کو آج یروشلم کہتے ہیں۔ یہ علاقہ پہلے فلسطین کے حدود میں شامل تھا، لیکن اب یہ علاقہ فلسطین کے حدود سے باہر ہے۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے بھی تقریباً 600 سال پہلے کا ہے۔ اس پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا گیا کہ یعنی یروشلم کے شہر کے بادشاہ اور لوگوں کو گناہ سے روک اور ان کو ایمان اور اسلام کا سیدھا راستہ دکھائے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور عرض کیا، یا اللہ، میں تو بہت بے بس، اکیلا اور کمزور ہوں، یہ میری بات نہیں مانیں گے۔ اللہ نے فرمایا، میری مدد تیرے ساتھ ہے، میں تیری زبان پر ایسی باتیں جاری کروں گا جو لوگوں کے لیے دلوں پر اثر کرے گی۔ جس طرح اللہ نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو سیدھا فرعون کے پاس بھیجا تھا، ٹھیک اسی طرح اللہ نے ارمیہ علیہ السلام کو بھی سیدھا بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ بادشاہ سے کہو کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میری بات مانو اور سب کو گناہوں سے پاک ہونے کا طریقہ بتاؤ۔ بادشاہ سے کہو کہ اگر تیری قوم نہ سدھری تو اللہ ان پر ایسا عذاب نازل فرما دے گا کہ جون سے پہلے کسی پر بھی نازل نہیں ہوئی ہوگی۔ یہ سننے کے بعد حضرت ارمیہ علیہ السلام بیٹھ کر رونے لگے اور زیادہ عاجزی کی وجہ سے اپنے سر پر مٹی ڈال دی۔ انبیاء لال سلام چکے تھے، رحمدل ہوتے ہیں، اور حضرت ارمیہ علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ اگرچہ چند لوگ میری بات مان بھی جائیں لیکن زیادہ تر لوگ میری بات نہ مانیں گے تو کیا وہ ہلاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کو دیکھ کر فرمایا، ارمیہ کیوں روتے ہو؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، اگر وہ لوگ میری بات نہ مانیں تو آپ ان کو ہلاک کر دینا، میں ایسی غم اور فکر کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، میاں، جب تک تم مجھ سے اس قوم کی ہلاکت کی دعا نہ کرو میں ان کو ہلاک نہیں کروں گا۔ یہ سننے کے بعد ارمیہ علیہ السلام کو تسلی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ سیدھا بادشاہ کے پاس چلے گئے، اور بادشاہ ایک اچھا، عقل مند اور رحم دل آدمی تھا۔ حضرت ارمیہ نے اس کو اپنا تار کروایا اور پھر اللہ کی اطاعت اور اس کے دین کی طرف بلایا۔ تو بادشاہ نے آپ سے کہا کہ جاؤ اور لوگوں کو بھی اپنے دین کی دعوت دو، کوئی بھی تم کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس سے پہلے جو انبیاء گزرے تھے وہ جب بنی اسرائیل کو اللہ کی وعدہ نیت اور اپنی اطاعت کی طرف بلاتے تو وہ لوگ ان انبیاء پر طرح طرح کے ظلم کرتے، ان کو مارتے، اور بہت سے انبیاء کو اپنی قوم نے شہید بھی کر دیا تھا۔ چونکہ بادشاہ کو گزرے ہوئے واقعات کا علم تھا، اس لیے اس نے ارمیہ علیہ السلام سے کہا کہ بنا جھجک اپنے دین کی تبلیغ کرو
بادشاہ جانتا تھا کہ اگر میں ارمیہ علیہ السلام کی مدد نہیں کروں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا، اس لیے اس نے اعلان کر دیا کہ یہ آدمی اس قوم میں تبلیغ کرے گا اور اس کو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا۔ سب لوگوں کو چاہیے کہ اس آدمی کی بات مان لے۔ بادشاہ جانتا تھا کہ پہلے ان قوموں کو اللہ نے ہلاک کر دیا جنہوں نے اپنے انبیاء کی بات نہیں مانی، اس لیے اس نے ارمیہ علیہ السلام سے کیا کہ حضرت اگر آپ کی بات کسی نے نہ مانی تو پھر کیا ہوگا؟ ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی میری بات نہ مانے تو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے جب تک تم اس کے لیے بد دعا نہیں کرو گے میں اس کو ہلاک نہیں کروں گا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے دین کی دعوت دینا شروع کی تو کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ لوگ ان کی بات نہ مانتے اور نہ ہی سننے کو تیار ہوتے، بلکہ لوگ گناہ کرنے میں پہلے سے بھی زیادہ بے باک ہو گئے۔ اس زمانے میں سلطنت بابل کا ایک بہت ظالم جابر حکمران تھا جس کا نام بخت نصر تھا۔ وہ عراق کے شہر بابل میں رہتا تھا اور یہ فرعون اور نمرود کی طرح بہت زوراور اور مضبوط بادشاہ تھا۔ بعض محققین علماء اور مؤرخین کا کہنا ہے کہ اس سے بھی طرح خدائی کا دعویٰ کر لیا تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ بیت المقدس پر حملہ کر کے مسلمانوں کے مسجدوں، مدرسوں اور قبلے کو زمین بورا کر دے اور وہاں کے لوگوں پر اپنی حکمرانی قائم کر دے۔ ارمیہ علیہ السلام اپنی قوم کو مسلسل 3 سال تک اللہ کی طرف بلاتے رہے اور ان سے یقین فرماتے رہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، لیکن انہوں نے ان کی بات نہ مانی کہ وہ لوگ پہلے سے بھی زیادہ نافرمانی کرنے لگے۔ جب وہاں کے رحم دل اور نیک بادشاہ کو پتہ چلا کہ بخت نصر بادشاہ ہم پر حملہ کرنے والا ہے تو اس نے ارمیہ علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ حضرت آپ نے تو کہا تھا کہ جب تک میں ان کے لیے بد دعا نہ کروں اللہ ان کو ہلاک نہیں کرے گا، جبکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ بابل کا بہت ظالم اور طاقتور بادشاہ بخت نصر ہم پر حملہ کرنے والا ہے، اس میں اس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کے سامنے رونے لگے اور عرض کیا، یا اللہ دو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میں ان کے لیے بد دعا نہ کروں تو ان کو ہلاک نہیں کرے گا، میں تو ان کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا، میاں مجھے اپنا وعدہ یاد ہے اور میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، جب تک تم ان کے لیے بد دعا نہیں کرو گے میں ان کو ہلاک نہیں کروں گا۔ بخت نصر کافر بادشاہ چھیلا کا فرات پر مستقبل فوج کے لیے حملے کے لیے نکل چکا تھا۔ اس کے پاس تلواریں، نیزے، مضبوط اسلحہ اور اچھا خاصا جنگی ساز و سامان تھا۔ فلسطین کے اس نیک دل بادشاہ نے دوبارہ ارمیہ علیہ السلام کو بلایا اور کہا، حضرت وہ کافر تو قریب آ رہا ہے اور ہمارے پاس اس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، فکر مت کرو، جب تک میں بد دعا نہ دوں اللہ اس قوم کو ہلاک نہیں کرے گا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام بیت المقدس کی مسجد کی دیوار کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام دیوار پر بیٹھے تھے اور اسی وقت آپ کے پاس ایک آدمی آیا۔ اس آدمی نے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر، میں آپ سے ایک مسئلے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو
حضرت آرمیہ علیہ السلام نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا حضرت اگر ایک آدمی اپنی قوم کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اس کے ساتھ احسان کرتا ہو، اس کو کھانا بھی دیتا ہو اور اس کو ہلاکت اور تباہی سے بھی روکتا ہو، لیکن وہ لوگ الٹا اس پر ظلم کرتے ہوں، اس کو گالیاں دیتے ہوں اور اس کے بے عزتی کرتے ہوں، ایسے حالات میں اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ آرمیہ علیہ السلام نے فرمایا اس آدمی کو اپنی قوم کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے اور اس کا ان کے ساتھ اسی طرح اچھا سلوک جاری رکھنا چاہیے۔ وہ آدمی حضرت آرمیہ علیہ السلام کی بات سن کر واپس چل گیا۔ وہ آدمی جو عربی علیہ السلام کے پاس آیا تھا دراصل اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ایک فرشتہ تھا جو آپ کے پاس انسانی شکل میں آیا تھا، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا کہ وہ آدمی نہیں بلکہ ایک فرشتہ تھا۔ وہ فرشتہ واپس ہوا اور 2-3 دن کے بعد پھر آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا حضرت میں وہی آدمی ہوں جو پرسوں آپ کے پاس آیا تھا۔ اس مرتبہ بھی اس نے وہی سوال کیا کہ حضرت ایک شخص اگر اپنی قوم کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اس قوم کی اچھی طرح مدد کرے، اس کو روٹی کپڑا بھی دے اور لباس اور پانی بھی دے اور ان پر بہت سے احسان مند کرے، لیکن وہ قوم اس شخص کی ناشکری کرے، اس کو گالیاں دے اور پھر اس کی بات نہ مانے، تو پھر اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت آرمیہ علیہ السلام نے فرمایا خیر ہے وہ شخص اس قوم کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان پر احسان کرنا نہ چھوڑے، ان کے بارے میں برا نہ سوچے۔ یہ سن کر وہ فرشتہ پھر سے واپس چلا گیا۔ چند دن کے بعد پھر وہ فرشتہ انسانی شکل میں آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام بیت المقدس کی دیوار پر بیٹھے تھے۔ اس فرشتے نے کہا حضرت میں وہی آدمی ہوں جو پہلے بھی آپ کے پاس آیا تھا۔ حضرت آرمیہ علیہ السلام نے اس سے فرمایا اچھا تو اب کیسا آنا ہوا؟ اس نے کہا حضرت اس قوم نے تو اب اس آدمی پر بہت زیادہ ظلم شروع کر دیے ہیں، وہ آدمی اس قوم کے ساتھ بہت بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، وہ آدمی ان لوگوں کی عزت اور حفاظت کرتا ہے، ان کو روٹی بھی دیتا ہے اور ان کو خیر نفع بھی پہنچاتا ہے، لیکن اس کی قوم اس کی بہت ناشکری کرتی ہے۔ اب تو ان لوگوں نے اس پر بہت زیادہ ظلم شروع کر دیا ہے، وہ لوگ سوادھی کے بارے میں ایسی بری بری باتیں کر رہے ہیں کہ میں آپ سے وہ باتیں نہیں کر پا رہا ہوں۔ حضرت آرمیہ علیہ السلام نے فرمایا اچھا لیکن آپ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ میں اس معاملے میں کیا کروں؟ اس فرشتے نے عرض کیا حضرت آپ اس قوم کو بددعا دے دیجئے۔ حضرت آرمیہ علیہ السلام نے ان کو بددعا دینے سے انکار کیا تو اس نے کہا اچھا اگر آپ ان کو بددعا نہیں دیتے تو پھر اس طرح فرما لیجئے کہ اگر وہ آدمی مخالفت ہو اور واقعی ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کر رہا ہو لیکن وہ لوگ اس پر ظلم کرتے ہو تو یا اللہ نے ان لوگوں کو بددعا دیتا ہوں۔ حضرت عربیہ نے کہا ایسا ہی کیا، انہوں نے دعا کی یا اللہ